الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. صدر محفل، سامعین گرامی مرتبت، اللہ جل مجدہ الکریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں یہ عظیم موقع دیکھنا نصیب فرمایا اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رحمت ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہدایت ہے. اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار شانیں عطا فرمائی. ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہی ہے کہ جس کے سینکڑوں پہلو ہیں اور پھر ہر پہلو کی آگے کئی بیسیوں جہتیں ہیں. تو یہ ایک امتی کے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ کما حقہ وہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر سکے. امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اپنا محبوب بنایا. تو رب کریم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک اتھارٹی بنایا. قرآن بھی ایک اتھارٹی ہے
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی ایک اتھارٹی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا کوئی آپ قرآن سے جواز پیش کریں، اس کے حوالے سے کوئی قرآن کی آیت بتائیں۔ اب اگر نیت تو اس سے یہ ہے کہ چلے یہ مسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو اس پر قرآن کریم کی آیات دلالت کرتی ہیں اور وہ بیان کر دی گئی۔ لیکن اگر اس میں مقصد یہ ہے کہ قرآن ہی کو اتھارٹی مانا جائے اور اسی مسئلے کو اپنایا جائے کہ جو قرآن میں ظاہراً مذکور ہے، تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹی کو نہ ماننا لازم آتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے اور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو قرآن اپنی جگہ پر ایک اتھارٹی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنی جگہ پر ایک اتھارٹی ہے، اور جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر تصدیق کسی معاملے پر ثبت نہیں ہوتی، اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ کا وہ فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں وہ وحی خدا ہے۔ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار شان، مرتبے اور مقام عطا فرمائے ہیں۔ رب کریم نے میرے تیرے والی بات تو کہیں چھوڑی نہیں، اور یہ محبت کے ایک جو عظیم ترین اصول ہے نا، ان میں یہ اصول پایا جاتا ہے کہ میرے تیرے کو ختم کر دیا جائے۔ دنیا میں ہم بھی کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے ہمارے اندر نقص نظر آ جائے گا، ہم کہیں نہ کہیں جا کر یہ میرا تیرا یہ سمجھنے لگ جائیں گے۔ لیکن رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت فرمائی ہے تو وہاں میرا تیرا یہ معاملہ ہی اللہ کریم نے ختم فرما دیا ہے۔ حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے، حضور کی ناراضی اللہ رب العزت کی ناراضی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کسی فیصلے کے بارے میں حکم صادر فرما دینا اللہ رب العزت کی بارگاہ کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ رب کریم نے جہاں بہت سے شعبوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا ہے، وہاں شریعت مطہرہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب کے رسائل اس پر موجود ہیں، شان محبوبی پڑھ کے دیکھیں، مختار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کے دیکھیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی یوں کہہ لیں کہ کوزے میں دریا بند کر دیا، یہ کہہ کے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ زندہ باد، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔
تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ایک اتھارٹی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹی کو مانے بغیر دین متین کے احکامات پر ہم کما حقہ عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، رب کریم نے مجھے قرآن بھی عطا فرمایا ہے اور اس کے مثل ایک اور چیز بھی عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ یہ اپنی جانب سے تو کچھ بولتے ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مہر ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتار پر۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی طرح ہی ایک اتھارٹی ماننا یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہر بات پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن سے یہ مسئلہ دکھاؤ، قرآن سے یہ مسئلہ دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ جو احرام کی چادروں کے ساتھ کوئی سلا ہوا کپڑا بھی وہ ساتھ پہنے ہوئے تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جو تم نے احرام کے ساتھ سلا ہوا کپڑا پہنا ہے یہ جائز نہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ قرآن میں آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی دلیل ہے؟ حالانکہ ظاہری طور پر قرآن مجید میں اس حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا۔ تو اس نے یہ بات کر دی، اس نے کہا کہ قرآن کے اندر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں میرے رسول جو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ احرام کے اندر سلا ہوا کپڑا وہ نہیں پہنا جا سکتا۔ لہذا قرآن کریم میں یہ بات اس طرح سے موجود ہے، جب اللہ نے حکم فرما دیا کہ جو میرے محبوب فرماتے ہیں وہ تم نے لے لینا ہے، جو میرے محبوب تمہارے لیے حکم فرما دے بس اس پہ تمہارا سر تسلیم کم ہونا چاہیے، اور جس چیز سے میرے محبوب تمہیں منع کر دیں، اب یہ ایک بڑا قاعدہ کلیہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اب آگے محبوب کا اختیار ہے، جس چیز کے بارے میں جو وہ فیصلہ کریں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ اب ہمارے جیسا کوئی وہاں ہوتا تو شاید وہ یہ کہہ دیتا کہ یار قرآن میں تو اس کا ذکر موجود نہیں، بلکہ خود سوچ میں پڑ جاتا۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر خوبصورت جواب دیا، فرمایا رب نے یہ فرما کر کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ رب العزت نے بات ہی ختم فرما دی کہ جو محبوب کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اور میں نے احرام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ احرام میں سلا ہوا کوئی کپڑا پہنا جا نہیں سکتا، لہٰذا یہ قرآن کا فیصلہ۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس طرح آرام سے جواب دے دیا۔ ایک روایت سنن دارمی کے اندر یہ ملتی ہے کہ
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے ایسی ہی بات کی تو آپ تو آگے سے غصے میں آ گئے. یہاں تو کوئی غصے والی بات نہیں ہوئی نا، لیکن آپ نے آگے سے غصہ فرمایا اور اس سے جواب طلب کر لیا. ان سے کسی نے جو ہے وہ کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے اس کو یہ سوال کیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھی؟ تو اس نے کہا جی میں نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی. فرمایا تم مجھے قرآن سے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں؟ کیا قرآن میں یہ موجود ہے کہ فلاں نماز کی اتنی رکعتیں؟ کیا قرآن میں یہ موجود ہے کہ نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، ہر رکعت میں کتنے سجدے، کس طرح سے رکوع کرنا؟ یہ تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو. تو قرآن میں ان چیزوں کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو رب کریم نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے بتا دیں آج وہی شریعت بن گئی. یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے. اب کوئی یہ کہے کہ قرآن میں تو نماز کا ذکر ہے کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، سجدہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، یہ ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، تو نماز کا جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے یہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں. کوئی یہ بندہ کہے کہ میں مغرب کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھ لوں، اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہے، کوئی اور تو کام نہیں کر رہا. اس رکعت میں اس نے الحمد شریف پڑھی، اس رکعت میں اس نے جو ہے وہ سبحان ربی العظیم کہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تکرار اس نے کی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے طریقے کے مخالف چل پڑا ہے. اللہ رب العزت کو اس کی یہ نماز قبول ہی نہیں. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ یہ سوچے کہ میں اس انداز سے عبادت کر لیتا ہوں. اللہ رب العزت کو انداز بھی وہی مطلوب ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی 3 رکعتیں بتائی ہیں تو پھر 3 ہی ہیں. اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ 2 ہی ہیں. حضور علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ کا فیصلہ. اور جو یہ چاہے کہ میں 1 رکعت کے اندر 10 سجدے کر لیتا ہوں، اللہ کی عبادت ہی کر رہا نا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی یہ عبادت بھی قبول نہیں ہے. اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو پھر اگر تم نماز میں قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. 4 رکعت نماز ہے، تم اس نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھ لو. خوف ہے، تم سفر پر نکلے ہوئے ہو، تمہیں دشمن کا خوف ہے کہ کافر مجھے تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، تو تم 4 رکعت نماز نہ پڑھو. ان خفتم، یہ شرط ہے قرآن کریم میں، ان خفتم، اگر تمہیں اس بات کا ڈر کہ کافر تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا کریں گے، تم نماز میں قصر کر.
آپ لوگ اب بھی تو سفر پر جاتے ہیں تو نماز میں قصر کرتے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہیں خوف ہے تو، جب خوف ختم ہو گیا تو پھر اب نماز تو پوری پڑھنی چاہیے، نماز قصر کر کے کیوں پڑھ رہے؟ گئے ہیں جناب آپ اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے، کیا موٹر وے کا سفر ہے، آرام دہ ہے، کوئی پریشانی نہیں، ہر چیز آپ کی محفوظ ہے، آپ کی جان، آپ کا مال سکون ہے، وقت بھی ہے آپ کے پاس کھلا، لیکن نماز آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قصر پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے تو۔ اس طرح کی بات حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی آئی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں ہیں، اور سفر ہے حجۃ الوداع کا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ سرکار نے سفر پر جاتے ہوئے بھی 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے، آتے ہوئے بھی 2 رکعتیں نماز پڑھی، یعنی جو 4 رکعتی نماز ہے آپ نے اس میں قصر فرمایا۔ تو آپ یہ بات سوچنے لگ گئے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے تو۔ اب تو اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا، اب تو کافروں کا کوئی خوف، کوئی ڈر باقی رہا ہی نہیں، کہ جو معاملہ تھا وہ فتح مکہ کے اوپر بس ہو گیا، کہ اللہ رب العزت نے بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کیا محبوب، اب ہم نے آپ کو وہ فتح عطا فرما دی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں کون سی جو ہے وہ خوف والی بات ہے؟ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر گئے ہیں تو تب بھی آپ نے عصر جو ہے اور عشاء جو ہے اس کو آپ نے قصر کر کے پڑھا، یہ 4 پڑھ لیتے، کیونکہ قرآن یہ فرما رہا ہے ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے تو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا، سرکار یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کریم نے تو یہ فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہے کافروں کا، دشمنوں کا، تو تم اپنی نماز میں قصر کر لو۔ سرکار اللہ کریم نے تو اب مکہ بھی فتح فرما دیا، اللہ کریم نے اسلام کو عزتیں شانیں عطا، کہاں کہاں تک جو ہے وہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے آقا، اب تو کوئی یہاں خوف والی بات ہے ہی نہیں، تو پھر اب نمازوں میں قصر کیوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے منہ کیوں موڑ رہے ہو؟ جب اللہ رب العزت نے ایک چیز سے منع نہیں فرمایا، اللہ کا رسول موجود ہے، اور اگر اللہ کریم نے منع فرمانا ہے تو اللہ کریم منع فرما دے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا حکم آتا رہا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے کوئی حکم اس بارے میں دوسرا نازل نہیں فرمایا تو پھر یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اب تم سفر میں جب بھی جاؤ گے، تمہیں خطرہ ہے یا نہیں ہے، تم اپنی نماز میں قصر کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا تمہارے لیے ایک انعام ہے، یہ تم پر اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ تم پڑھو گے 2 رکعتیں، اللہ رب العزت تمہاری 4 رکعتیں قبول فرما لے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا یہ فیصلہ ہو گیا، کیونکہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تو ایک قدم اور آگے گئے، ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ احرام کی حالت کے اندر بھیڑ ماری جا سکتی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ احرام کی حالت میں بھیڑ مار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب کیا یہ حکم قرآن میں موجود ہے،
تو انہوں نے کہا بالکل قرآن میں موجود ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ ثابت کیا کرنا ہے کہ احرام کی حالت میں بھیڑ سمجھتے ہیں نا آپ، یہ جو ایک سرخ سے رنگ کی ہوتی ہے، تو اس بھیڑ کو مارا جا سکتا ہے، قرآن سے ثابت کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو یہ آیت مبارکہ پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جو عطا کر دیں وہ لے لو، جو فرما دیں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ قرآن نے یہ حکم فرمایا ہے، اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت، میرے طریقے پہ چلنا بھی لازم ہے، میرے خلفاء الراشدین ان کے طریقے پہ چلنا بھی لازم ہے۔ اور فرمایا کہ یہ چیز حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی گئی تو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ احرام کے اندر بھیڑ ماری جا سکتی ہے۔ یعنی کئی واسطوں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ احرام کے اندر بھیڑ ماری جا سکتی ہے، تو حضور کی مہر تصدیق ایسے ثبت ہوتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے خلفاء الراشدین کی بات تم نے ماننی، اور اللہ کریم نے اس حکم پر ایسے مہر لگائی ہے اور اسے فیصلہ بنایا ہے کہ میرے محبوب جو فرماتے ہیں تم نے وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں تم نے اس سے رک جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو چند روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان روایات کو سن کر یہ بات آپ پر واضح ہو چکی ہوگی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی طرح اللہ کریم نے ان کو بھی اتھارٹی عطا فرمائی، ان کو بھی شارع بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حج کا ذکر فرمایا کہ اللہ کریم نے تم پر حج فرض کر دیا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سال ہی کرنا ہے یا ہر سال ہی کرنا ہے؟ اب بات آ گئی حضور پر۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ زاد راہ ہے تو حج کرو، استطاعت ہم نے تمہیں عطا کی ہے تو میرے گھر کا حج کرو۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، بندہ صاحب استطاعت ہو، ہر سال اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ گھر والوں کا خرچ بھی اٹھا سکے اور حج کے اخراجات بھی برداشت کر سکے، تو یا رسول اللہ کیا وہ ہر سال حج پر جائے گا؟ چلیں اس زمانے کو تو آپ الگ سے سمجھ لیں، آج کون سا مشکل ہے۔ اب تو ایسے وی آئی پی حج بن گئے کہ جناب وہی جو حج کے ایام ہیں، ایک دن آپ پہلے جائیں، ایک دن بعد آپ واپس آ جائیں۔ کیا جناب جہاز ہیں، 4 گھنٹے میں آپ کو یہاں سے جناب جدہ پہنچا دیتے ہیں، وہاں سے جناب منا گئے، منا سے عرفات گئے، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، خیمے لگے، ایئر کنڈیشن چل رہے، کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وی آئی پی حج۔ لیکن کیا اس وی آئی پی حج کے ہوتے ہوئے بھی حج ہر سال بڑے بڑے امیر لوگوں پر فرض ہے؟ حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، باقی کرے تو وہ اس کے نفلی حج ہے۔ اللہ کریم نے جب اس کو استطاعت دی، ایک اس نے حج کر لیا، اب بھلے جتنا پیسہ اللہ کریم اس کو عطا کرے، حج کرے گا، اللہ کریم جزا عطا فرمائے گا، نفلی حج ہے، یہ فرض حج نہیں ہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا۔ اس زمانے میں تو مشکلات تھی، نکلتے تھے لوگ دور دراز سے تو کئی مہینوں کی مسافت طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ سرکار یہ ہر سال ہی کرنا ہے یا کہ صرف ایک سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ لو قلت نعم، اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ ہاں، لواجبت، تو تم پر یہ واجب ہو جائے، ولا مستطعتم، تم یہ کر نہ سکو۔
بات صرف اتنی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں ہاں، یہ نہیں کہ اللہ کریم وہی فرمائے گا میں اس انتظار میں ہوں تو پھر اللہ کریم جو فرمائے وہ فیصلہ تمہیں سنا دیا جائے گا۔ حضور نے اسی موقع پر یہ بات فرمائی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پوچھا، حضور خاموش رہے، دوسری بار پوچھا، حضور خاموش ہے، تیسری مرتبہ پھر پوچھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم خاموش ہیں نا تو اس خاموشی کی بھی بڑی برکت ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ کثرت سوالات نہ کیا کرو۔ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کثرت سوالات کی وجہ سے مختلف پریشانیوں سے دوچار ہوئے کہ وہ سوال کرتے تھے، انہوں نے سوال کیا نا، قرآن کریم میں گائے کا تذکرہ موجود ہے، جی کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، پوچھتے پوچھاتے تو وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ پھر جو گائے ان کے لیے متعین کر دی گئی نا تو وہ ان کو ملی اس طرح سے کہ اس کی کھال سونے کی بھر کے ان کو دینی پڑی اپنے سوالات کی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا جب میں خاموش ہوں تو پھر میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کریم نے حج فرض کیا ہے، تم ایک بار حج کر دو تمہاری موجیں، باقی تم اپنے معاملات دیکھو، جو بھی سلسلے ہیں شریعت تم سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ تم اب دوبارہ حج کے لیے جاؤ۔ ہاں اگر تم کرو گے تو اللہ تمہیں غنا بھی عطا فرمائے گا، تمہیں رزق بھی عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ رب العزت کی محبت بھی ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے موقع بھی ملیں گے، یہ سب الگ باتیں ہیں۔ لیکن فرمایا تمہاری اس بات پہ اگر تم نے یہ پوچھا ہے نا کہ کیا، تو میں کہہ دوں نعم، ہاں لواجبت، یہ واجب ہو جائے، ولا مستطعتم، تم کر نہ سکو۔ یہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹی۔ کیا کسی کے پاس کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا محدث ہو، فقیہ ہو، کوئی ولایت میں بڑے درجے پر فائز ہو، کیا اس کے پاس ایسی اتھارٹی ہے کہ وہ قربانی کے دنوں میں اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ کہہ دے کہ تم 6 ماہ کا بکری کا بچہ ذبح کر دو تمہاری ادا ہو جائے گی؟ حدیث میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا کہ سرکار میں تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر بیٹھا ہوں، اب وہ تو قربانی ہے نہیں، میرے پاس بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے، میں وہ کر دوں تو کیا میری قربانی ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا تو کر دے تیری قربانی ہو جائے گی۔ جب فیصلہ حضور سے کرا لیا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا فیصلہ بن گیا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ مجھ سے پوچھیں، علامہ صاحب سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو روزے کا کفارہ جو بتائے گا وہ وہی ہے، اس کو کوئی کسی کے لیے بدل نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، اپنا روزہ جو ہے وہ توڑ بیٹھے تھے، کفارہ ادا کرنا تھا، وہ ایک شخص کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کرم فرمایا یہ ٹوکری لے جا، اس کو مدینے کے مساکین کے اندر بانٹ دے، اللہ تیرا کفارہ قبول کر لے گا۔ اب بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، لیکن صحابہ کرام کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا مان ہے کہ جو سرکار نے فرمانا ہے وہی اللہ کی بارگاہ کا فیصلہ بن جانا۔ عرض کیا کہ سرکار مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ کہ اللہ کریم نے روزے کا کفارہ کیا بیان فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی آسانی کر رہے ہیں کہ یہ کھجوریں لے جا اور بانٹ دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن آگے مزید آسانی مانگ لی، عرض کر دیا کہ سرکار مدینے میں مجھ سے زیادہ تو غریب مسکین ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل پھر یہ کھجوروں کی ٹوکری تو اپنے گھر لے جا، اپنے بچوں کو کھلا دے، اللہ تیرا کفارہ قبول کر لے۔ بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان، یا نبی یا نبی
یا نبی یا نبی زندہ باد۔ کیوں جناب، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، کہاں جانا ہے اور جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ پر ہمیں بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں گئے، ہمیں ایک جنگ پر بھیجا۔ فجر کے بعد آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ کچھ ساتھی، تو وہاں جا کر تم نے جنگ کرنی۔ جمعے کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا چلو باقی چلے جان، میں سرکار کے پیچھے جمعہ پڑھ کے تو پھر چلا جاؤں گا۔ سواری میرے پاس ہے تیز، اچھی صحت مند، تو میں وہاں پہنچ سکتا ہوں، میں حضور کے پیچھے جمعہ نہ پڑھ۔ آج بھی مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم آپ کو کبھی مکہ مدینے کے سفر کا موقع عطا فرمائے نا، ہمیشہ ٹکٹ کرانے سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ ایک جمعہ آپ کو کوئی زیادہ مل جائے۔ اگر آپ کا 21 دن کا پیکج ہوتا ہے نا تو یوں دیکھا کریں کہ کسی دن جمعرات کو چلے جائیں، آگے جمعہ آئے گا، کرتے کراتے کوئی اس طرح کی ٹکٹ کروائے کہ آپ کو کم از کم 3 جمعے جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں۔ حرم مکہ میں بھی جمعہ پڑھے، ظاہری بات ہے کہ اس کی بھی شان وراء الورا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جمعہ پڑھنا بڑا ایک پرکیف منظر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کا، اور قرب و جوار کے جتنے شہر ہیں وہاں سے لوگ مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھنا بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جمعہ پڑھنا اتنی بڑی سعادتوں والی بات ہے، تو صحابہ کرام جب حضور کے پیچھے، جب بنفس نفیس حضور جمعہ پڑھاتے ہوں گے، اس وقت کی شان کیا ہوگی، صحابہ کرام کو کیف کیا آتا ہوگا، ذرا آپ سوچئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا کہ میں جب سامنے حضور کے منبر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو مجھے اب حضور کا جلوہ نظر نہیں آتا۔ جب میں یہ شہادت دیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو وہ حضور کا زمانہ تھا، سامنے حضور کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا تھا، حضور کو دیکھ کر گواہی دینا یہ صحابہ کرام کے حصے میں ہی آیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے دل میں یہ بات آئی کہ جمعہ کا دن ہے، اتنی عظیم سعادت ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں جانا تو ہے ہی، کرنی تو جنگ ہی ہے نا جی، تو وہ جا کے کر لیں گے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں، حضور نے جمعہ پڑھانا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا، تو میں ذرا سواری تیز دوڑا لوں گا اور میں ان کے ساتھ جا پہنچوں گا، جمعہ کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ پڑھایا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں میں موجود ہیں، حضور نے دیکھ لیا۔ جب ملاقات ہوئی جمعے کے بعد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جی تسی گئے کیوں نہیں، آپ گئے کیوں نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ ادا کر لوں، تو بس میں جمعہ پڑھ کے تو ابھی جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جس کے اوپر کوئی بات کی جا سکے؟ پڑھا ہے جمعہ، اور پڑھا کس کے پیچھے؟ حضور کے پیچھے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ بات ہماری تھی، حکم ہمارا تھا، جب ہم نے فرما دیا کہ فجر کے بعد نکلنا ہے، فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے عبداللہ اب جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب کا سب تو خرچ بھی کر دے، وہ جو صبح میری بات مان کر نکلے ہیں تو ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، جو صبح کو میری بات مان کر نکلے ہیں تو ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔
یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم، اور یہ ہے قول رسول کی اہمیت، اور یہ ہے اطاعت رسول کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فرما دے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرمائے تو کچھ فرشتے جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو اب بعض فرشتے دوسروں سے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو سو رہے ہیں، سرکار آرام فرمائیں۔ وہ فرشتے فرشتوں سے بات کر رہے ہیں کہ یہ تو سو رہے ہیں، تو دوسرے فرشتے یہ جواب دیتے ہیں کہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے، ان کی یہ شان ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ فرشتے یہ بات کہنے لگے فالدار الجنت والداعی محمد، وہ گھر کون سا ہے؟ وہ جنت ہے، اور اس گھر کی طرف بلانے والے وہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرمایا فمن اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ومن عصا محمدً، جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اور فرمایا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، حضور جانتے ہیں، حضور فرق کرتے ہیں۔ سرکار کی ذات جب مرکز بنتی ہے تو پھر بات پتہ چلتی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عقیدتوں کا محور اور مرکز مانتا ہے وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ رب العزت کو بھی قبول ہے۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی حجیت کو نہیں تسلیم کرتا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں سمجھتا، جو حضور کی رضا کو اللہ کی رضا نہیں سمجھتا، وہ اللہ والا ہو نہیں سکتا۔ تو کتنی پیاری بات ان فرشتوں نے فرما دی کہ محمد فرق بین الناس، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے درمیان وہ فرق کرنے والے ہیں۔ جیسے حضور قبلہ امام المناظرین فرمایا کرتے ہیں میں ونڈ کر دینا، یہ ونڈ جو ہے نا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بنیادی طور پر وہ مرکز اور محور ہے کہ جہاں پر آ کر اپنے پرائے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ بتایا نا کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، تو جس طرح آج کل کے کچھ لوگ ایسے منہ پھٹ اور جو بکواس منہ میں آتی ہے وہ کر دیتے ہیں، اسی طرح وہاں اس وقت منافقین موجود تھے۔ تو وہ جب انہوں نے بات سنی تو انہوں نے کہا لو جی یہ بات کر رہے ہیں، مطلب کیا؟ مطلب ان کو ہم کوئی رب مان لیں؟ معاذ اللہ، ہم ان کو رب مان لیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو رب مان لیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ ومن تولا، جس نے اپنا منہ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے محبوب ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا، بس آپ کا کام ہے حکم فرما دینا، جو مانے گا وہ تر جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ اپنا بیڑا خود غرق کرے گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ ہماری عقیدتوں کا محور، ہماری محبتوں کا محور، ہماری اطاعت کا محور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنوں میں موتی بنائے۔ مقاصد السالکین میں بس ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ مقاصد السالکین میں حضرت قاضی ضیاء اللہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بشر، کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم نے یہ منزلت، یہ مرتبہ، یہ مقام کیوں پایا ہے، کیسے پایا ہے؟ عرض کیا حضور آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بشر، اس لیے کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہماری اطاعت کرتا ہے۔ بس یہ فیصلہ کن بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے بغیر نہ تو کوئی تصوف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے بغیر نہ ہی کوئی صفائے قلب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے بغیر نہ کوئی راہ ہدایت ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کان خلقہ القرآن، قرآن کی جیتی جاگتی تفسیر ہے، احکام اللہ رب العزت کے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بتا رہے ہیں۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا نیاز مند رکھے، بس سرکار کی بارگاہ سے ہم جڑے رہیں تو انشاءاللہ اس جہان بھی خیر ہے اور اگلے جہان بھی انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ رب کریم میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، سرکار کے میلاد کی برکت سے اللہ کریم دونوں جہاں کی سرخرویاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔